کسی زمانے میں یہ بلڈنگ ایلفرڈ پی مرا فیڈرل بلڈنگ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، مگر اب یہ اوکلاہوما سٹی نیشنل میموریل ہے۔ یہاں ہر سال 19 اپریل کو 9:02 پر مکمل خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ 15 برس قبل اس عمارت میں ایک امریکی دہشت گرد ٹیموتھی مکفے نے ایک ٹرک بم دھماکہ کیا تھا، جس کے باعث 168 افراد ہلاک ہوئے، جس میں 6 سال سے کم عمر کے 19 بچے بھی شامل تھے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری جینٹ نپولیٹانو نے اس دھماکے میں زندہ بچ جانے والے افراد اور ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے سامنے ہلاک ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ امریکیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ سب ایسے وقت پر ہوا جب ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکومت کے خلاف پیدا ہونے والے جذبات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اس وقت ایک ابھرتی ہوئی تحریک دیکھ رہے ہیں۔ مارک پوٹوک الاباما میں انفارمیشن فار دی سدرن پاورٹی لاء سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ گروپ ملک بھر میں خطرناک تنظیموں کی نگرانی کرتا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں ملیشیا اور حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریکوں نے زور پکڑا ہے۔ ہم ان تنظیموں پر نظر رکھتے ہیں اور پچھلے ایک برس میں ان میں 244% کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشیگن میں ہوٹیری ملیشیا کے گرفتار کیے جانے والے 9 ممبران اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ قانون نافذ کرنے والے افسران کا کہنا ہے کہ اس ملیشیا کے افراد مقامی پولیس افسران کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان پر الزام ہے کہ یہ لوگ ایک پولیس آفیسر کو قتل کر کے ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے سینکڑوں مزید پولیس افسران کو بارودی مواد اور میزائلوں سے نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ لیجسلیٹو افیئرز فار دی بریڈی کیمپین ٹو پریونٹ وائلنس کے ڈائریکٹر چیڈ ریمسی ان افراد کی ہتھیاروں تک بآسانی رسائی پر فکر مند ہیں۔ مولک ہتھیاروں پر پابندی ختم کی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے مولک ہتھیاروں تک ان کی رسائی بہت آسان ہو چکی ہے اور وہ کوئی بھی خطرناک ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں۔ ایس ایل پی سی کے مارک پورٹر کا کہنا ہے کہ تمام ملیشیا قوتیں حکومت کا خاتمہ یا تشدد پسندانہ جذبات نہیں رکھتی۔ ان کے مطابق آئین ایک حد تک انہیں اپنے نظریات کے فروغ کی اجازت دیتا ہے۔ ان سب افراد کو محض مختلف خیالات رکھنے کے باعث جیل میں نہیں ڈالا جانا چاہیے، مگر انہی میں سے کوئی نہ کوئی ٹیموتھی مکوے جیسے واقعے کا سبب بن جاتا ہے۔ ٹیموتھی مکفے کو 2001 میں اوکلاہوما شہر میں بم دھماکے کے الزام میں سزائے موت دی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ٹیری نکولز کولوراڈو کی ایک جیل میں عمر قید کی سزا بھگت رہا ہے۔ کین فیربو کے ساتھ عمران صدیقی، اردو VOA۔